کیا، جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ اہل بیت اطہار کی محبت نہ ہو تو اس کی زندگی بھی بیکار ہے، اس کا ایمان نامکمل ہے۔ بہرحال جسٹس اسماعیل صاحب کا میں خیر مقدم کرتے ہوئے شہ نشین پر تشریف فرما صدر محترم بانی جشن مقدس فضیلت الشیخ عاشق اہل بیت اطہار حضرت علامہ حافظ و قاری الحاج محمد عثمان صاحب نقشبندی قبلہ امام مکہ مسجد و صدر نشین کل ہند مجلس فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محترم جسٹس اسماعیل صاحب، محترم جناب محمد ظفر اللہ خان صاحب، ممتاز نعت خواں شاعر و ادیب ابراہیم ایاز صاحب، سلمان قادری صاحب اور کل ہند مجلس فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد عمومی یعنی جنرل سیکریٹری اور مجلس اتحاد المسلمین کے سرگرم قائد الحاج قاری محمد حسین نقشبندی زبیر صاحب، عزت مولانا الحاج محمد الیاس احمد شاہ قادری صاحب، سجادہ نشین خانقاہ آثار مبارک اور بزرگوں، ساتھیوں اور شمع محمدی کے پروانوں، اہل بیت اطہار کے دیوانوں، الحمدللہ میں سب سے پہلے آپ تمام کی جانب سے اور میری جانب سے امام مکہ مسجد کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ جشن مقدس یہ جو جشن ولادت و سعادت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مختلف مقامات پر مساجد میں گزشتہ 2 ہفتوں سے مسلسل یہ جلسوں کا انعقاد عمل میں لایا گیا ہے۔ حاضرین کرام، میں اللہ تعالیٰ کا اور پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھوں بار شکر ادا کر رہا ہوں کہ میں بحیثیت نائب صدر نشین کل ہند مجلس فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ تشکر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ کل ہند مجلس فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اہتمام 37واں سالانہ مرکزی جشن ولادت و سعادت خاتون جنت حضرت سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یہ 6واں اجلاس مسجد محمود قادری چھابرا انکلیو گنبدان قطب شاہی ٹولی چوکی میں بصد عقیدت و احترام کے ساتھ منانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ حاضرین کرام، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کے القاب زہرا، بطول، خاتون جنت، سیدہ زاہدہ، طیبہ طاہرہ اور بے شمار القاب سے پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو نوازا۔ خاتون جنت کی تعریف اور تذکرہ ہم کیا بیان کر سکتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نام مبارک لوں تو فرشتے ذکر جمیل سننے چلے آئیں، جناب سیدہ کا نام مبارک لوں تو سارے اولیاء بادب کھڑے ہو جائیں۔ میری مالک نے خاتون جنت کا نام مبارک لوں
تو جنت کے سارے مناظر وجد میں آ جائیں۔ پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی جنت کی تمام عورتوں کی سردارنی ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا جب تشریف لاتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاتے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے آدم ان ناموں کو یاد کر لیجئے، ایک روز ان ناموں سے تمہیں کام پڑے گا اور کامیابی ملے گی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے اور 300 سال تک روتے رہے، جب یہ نام یاد آئے دعا کرنے لگے کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، اے اعلیٰ علی کے طفیل سے، اے فاطمہ کے لیے، اے محسن حسن اور حسین کے واسطے سے میرے قصور کو معاف کر دیجئے۔ حکم الہی ہوا، آدم ہم نے تمہارے قصور کو معاف کر دیا۔ سنو آدم، یہ ایسے نام ہیں اگر تم قیامت تک اپنی اولاد کے لیے ان ناموں کا واسطہ دے کر دعا کرتے تو ہم ان سب کو بخش دیتے۔ حاضرین اکرام، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں اہل بیت اطہار کا کیا مقام ہے۔ اسی بنیاد پر ہم نے اہل بیت اطہار کی محبت و عظمت کو نئی نسل تک، بچوں تک، خواتین تک پہنچانے کے لیے گزشتہ 37 برسوں سے جشن ولادت خاتون جنت کا اہتمام شہر حیدرآباد و سکندرآباد اور ریاست کے مختلف مقامات پر مناتے آ رہے ہیں۔ الحمدللہ فضیلت الشیخ عاشق اہل بیت اطہار حضرت علامہ حافظ و قاری الحاج محمد عثمان صاحب نقشبندی قبلہ بانی و صدر نشین کل ہند مجلس فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و امام مکہ مسجد کی ہمیشہ یہ کوشش ہے کہ خواتین اپنے گھروں میں، اپنی محفلوں میں سیرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر سختی سے عمل پیرا ہو جائیں۔ خاتون جنت کا نکاح جب سیدہ فاطمہ زہرا کی عمر شریف تقریباً 15.5 برس کی ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کے حکم سے بی بی فاطمہ کا نکاح مولائے کائنات شیر خدا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہایت سادگی کے ساتھ کر دیا۔ بوقت نکاح حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 24 سال تھی۔ عقد سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، اے علی تمہارے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کچھ ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا، یا رسول اللہ ایک زرہ اور ایک گھوڑے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی گھوڑا تو تمہیں لڑائی کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اسلام کے لیے جنگ کے لیے گھوڑا ضروری ہے، البتہ زرہ کو فروخت کر کے اس کی قیمت لے آؤ۔ جب سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا زرہ فروخت کرنے کے لیے باہر نکلے، صحابہ کے سامنے ایک دوسرے پر صحابہ کرام سب خط لے جانے کی کوششیں کرتے رہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالنورین نے 480 درہم میں یہ زرہ خرید لی۔ پھر بطور ہدیہ زرہ مولائے کائنات شیر خدا حضرت علی کو تحفے میں واپس دے دیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دعائے خیر فرمائی. پھر علی کو حکم فرمایا اے علی 2/3 رقم خوشبو وغیرہ پر صرف کرو، 1/3 سامان و اشیاء خانہ داری پر خرچ کرو. جب بہت سے صحابہ کرام دربار رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر تشریف لائے اور اس نکاح کے لیے اللہ کے حکم کا اعلان فرمایا. پھر خطبہ نکاح پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا یا علی میں نے 400 مسقال چاندی کے مہر پر فاطمہ کو تمہارے نکاح میں دیا، جس کو مولائے کائنات شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ نے بصر و چشم قبول کیا. آپ نے خیر و برکت کی دعا فرمائی. 1 طبق کھجوریں حاضرین میں لٹا دی گئی. نکاح کے بعد سرور کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی دم کر کے دلہا اور دلہن پر دونوں پر اس کے چھینٹے مارے اور ارشاد فرمایا میں تمہیں اور تمہاری اولاد کو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. رخصتی سے قبل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی صاحبزادی شہزادی کونین خاتون جنت بی بی فاطمہ کو بلایا، اپنے سینے مبارک پر ان کا سر رکھا، پیشانی پر بوسہ دیا، ان کا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں دے کر فرمایا اے علی پیغمبر کی بیٹی تمہیں مبارک ہو، اور اے فاطمہ تیرا شوہر بہت اچھا ہے، اب تم دونوں میاں اور بیوی گھر جاؤ. پھر دونوں کو میاں اور بیوی کے فرائض و حقوق بتائے اور خود آپ دروازے تک ودا کرنے تشریف لائے. حضرت علی مرتضیٰ کے دونوں بازو پکڑ کر انہیں دعائے خیر و برکت سے نوازا. حضرت سیدنا علی اور سید النساء خاتون جنت دونوں اونٹ پر سوار ہوئے. حضرت سلمان فارسی نے اس کی نکیل پکڑی. بی بی اسماء بنت امیس اور ایک روایت کے مطابق سلمہ ام رافع یا بی بی ایمن رضی اللہ تعالی عنہ عروس سیدہ کے ہمراہ گئی. خاتون جنت کے لیے دو جہاں کے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو جو جہیز دیا، مختلف روایات کے مطابق اس کی تفصیل یوں ہے: 1 مصری کپڑے کا بستر جس میں اون بھرا ہوا تھا، 1 نقشی تخت یا پلنگ، 1 چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، 1 مشکیزہ، 2 مٹی کے برتن، 1 مٹی کا گھڑا، 1 چکھی. دوسری روایت میں یہ بھی آیا ہے 2 چکھیاں، 1 پیالہ، 2 چادریں، 2 بازوئے بند نخلائی، 1 جانماز. حضور سرور کائنات نے اپنی صاحبزادی کی شادی کی جس میں میعار کی فرمائی اور جس نویت کا جہیز دیا. اس میں بظاہر یہی مصلحت نظر آتی ہے کہ اپنی امت کے غمخوار رسول کے پیش نظر غالباً یہی خیال تھا کہ کل قیامت تک میری امت کسی غریب سے غریب ماں باپ اپنی لڑکی کی شادی کرتے وقت میری بیٹی کی شادی کے معیار کو یاد کر لیں تو انہیں کم تری کا کوئی احساس نہ پائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، صدر محترم امام مکہ مسجد کا یہ حکم ہوا تھا کہ میں خطبہ استقبالیہ پڑھوں. میں نے خطبہ استقبالیہ حکم کے مطابق پڑھا. صرف آخر میں آپ سے یہی التماس کرتا ہوں کہ آج جو ہے اہل بیت اطہار سے محبت ہی ہماری زندگی ہے، اہل بیت اطہار سے محبت ہی ہمارا ایمان ہے. جب تک اہل بیت اطہار کی محبت تم میں نہ ہو تم اسلام کے دائرے میں شامل نہیں رہ سکتے، کیونکہ میرے آقا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ جمعہ میں کہا کہ میں دو چیزیں میری امت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن جو میرے سینہ اقدس پر اترا، دوسرا میرے اہل بیت کی جس نے تعظیم کی اس نے میری تعظیم کی، جس نے میری تعظیم کی وہ میرے اللہ کی تعظیم کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اے خدا میں نے تجھے بن دیکھے خدا مانا ہے، اے خدا میں نے تجھے بن دیکھے خدا مانا ہے، خدا کی قسم میں نے محمد کا کہا مانا ہے، خدا کی قسم میں نے محمد کا کہا مانا ہے۔ نہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہے جو ہمیں قرآن ملا، ہمیں نماز ملی، ہمیں معراج ملی، ہمیں برات ملی، ہمیں قدر ملی، ہمیں رمضان ملا اور ہمیں زکوٰۃ دینے کا طریقہ ملا۔ آپ غور و فکر کیجئے، میرے آقا کے لیے وجہ تخلیق کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر میرے آقا اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہے ہیں میرے حبیب آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو ساری کائنات نہیں بناتا، تو معلوم یہ ہوا وجہ تخلیق کائنات دو جہاں کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یوں تو دنیا میں سبھی کے کام آتا ہے خدا، جسٹس صاحب یہ شعر سن کے جائیے، یوں تو دنیا میں سبھی کے کام آتا ہے خدا، یوں تو دنیا میں سبھی کے کام آتا ہے خدا، آپ کے بچے خدا کے کام آئے فاطمہ، آپ کے بچے خدا کے کام آئے فاطمہ۔ میں شہدائے کربلا کو اور اہل بیت اطہار کو، پنجتن پاک کو لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیش کرتے ہوئے امام مکہ مسجد کو مبارکباد دوں گا اس جشن مقدس کے لیے، اور میں ان کی قدم بوسی کرتے ہوئے دعاؤں کا طالب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔